آج غلطی سے جیو نیوز لگایا، میں نے تو نہیں لگایا، بچوں نے لگایا تو پروگرام میں سوال چل رہا تھا، یہ قوم ادب سے دور کیوں ہو گئی ہے؟ حضور والا یہ اب جواب ہے، جس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناب پر اپنے سگے بھائی کے ساتھ بدکاری کا الزام آپ نے لگایا ہو، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک کے ایک حصے میں آپ نے لاکھوں عورتوں کی عزت پامال کی ہو اور وہ آپ سے اکثریت میں ہونے کے باوجود تنگ آ کر الگ ہو گیا ہو، اس میں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں شرابی زانی اسمبلیوں میں ہوں اور سائنسدانوں کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہو، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں آپ نے لوٹ مار قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہو، اس میں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں پرائمری تعلیم دینے کے لیے سب سے کم پڑھا لکھا استاد ہو، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں تعلیمی ادارے کاروباری حضرات کو بیچ دیے گئے ہوں، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں امیر کا سلیبس اور غریب کا سلیبس اور ہو، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہوں، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں صرف طاقتور آرام سے رہ سکتا ہو، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جس ملک میں لینڈ کروزر کو ایک زندگی کی منزل سمجھ لیا گیا ہو، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ سمن آباد لاہور میں 3 غریب لڑکیوں کی عزتیں پامال کی گئیں اور 3 ڈالے، 2 پولیس کے اور 1 فوج کا، اور باری باری اور اہل محلہ ان کی عزتیں نہ بچا سکیں کہ گولی مار دیں گے، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں کا دانشور آزادی سے لکھ نہ پائے، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں انصاف ملتے ملتے لوگ فوت ہو گئے، وہاں آپ ادب ڈھونڈتے ہیں۔ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے ملک میں لوگ ادب ڈھونڈتے ہیں اور یہ خودکشی کا مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا ویلاگ، آپ لوگوں سے دوسری ملاقات اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ سمع خراشی اور سر کھانے کی کوشش۔ تازہ ترین خبریں، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے علاوہ ایک ویلاگ۔ لیکن یہ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نہیں بتاتا کیونکہ ویورز ناراض ہوتے ہیں، اور دن ہے سوموار کا۔ آپ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو چینل کی جو ریچ بڑھانے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ یہ سپورٹ کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ جو چینل کی رینج ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اب کیوں کم ہوئی ہے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ لوگ پچھلی 4، 5، 6، 10 ویڈیوز تک دیکھ لیں کہ ریچ جو ہے وہ چینل کی بہت کم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ رکھنی ہے 3 غداروں کی۔ پی ٹی آئی کے 3 غدار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوا پاکستان بار کونسل کا، تو کہا جا رہا ہے کہ عمیر نیازی، یہ میاں والی سے ایم این اے ہے، اس کو ساتھ والی گلی والے نہیں جانتے عمیر نیازی کو، بیرسٹر کو، لیکن 2 لاکھ ووٹ اس نے لیے عمران کے نام پہ۔ دوسرا ہے علی ظفر، یہ ایس ایم ظفر کا بیٹا ہے، اور تیسرا ہے بابر اعوان۔ ان تینوں نے فون کر کے منع کیا کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دینا۔
بہت بدقسمت ہے عمران خان علی ظفر کو سینیٹر بنایا، بابر وان کو کتنی عزت دی، عمیر نیادی کا آپ کو بتایا کہ 2 لاکھ ووٹ لیے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اور خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک بندہ گلہ کر رہا تھا کہ خان صاحب کے لوگ جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ خان صاحب چائنا سے لوگ امپورٹ کریں، خان صاحب امریکہ سے لوگ امپورٹ کریں، اسی معاشرے سے خان صاحب نے لوگ لینے ہیں، اسی معاشرے سے انہوں نے جو ہے وہ پارٹی بنانی ہے، تو پھر وہ بعد میں ظاہر ہے فائدے اٹھا کر اب علی ظفر سینیٹر ہے، علی ظفر کو کون سینیٹر بناتا۔ بہرحال ایک یہ بات بھی ہے، اور دوسرا بقول عمران خان کی ماں کے کہ تم لوگوں پر بہت زیادہ اور بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہو، یہ تو خان صاحب میں خامی ہے۔ بہرحال تو یہ 3 بندے جو ہے، طارق متین صاحب نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ یہ 3 بندے غدار تھے، یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں۔ دوسری خبر جو ہے وہ شاہد آفریدی نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ لوگوں کو پالتی ہے، لوگوں کو لیتی ہے۔ انہوں نے جو باہر ہمارے سینئر صحافی بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو ہے نا وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پیمپر پہنائے، اور جب پیمپر جو ہے نا وہ اتارے تو وہ زیادہ ہی کچھ جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے، اچھلنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست میں جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، لوگوں کو پالتے ہیں۔ آج کل شاہد آفریدی نے خود جو ہے نا ڈائپر باندھا ہوا ہے، پیمپر باندھا ہوا ہے، اس کو بھی جنہوں نے باندھا ہے، ورنہ شاہد آفریدی کی کل اوقات کتنی ہیں؟ شاہد آفریدی نے اپنے پورے کیریئر میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ سب سے زیادہ سپرنگ کھانے کا۔ بہرحال یہ شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پیمپر جو ہے وہ پہنائے ہیں۔ آج ہم پھر ایک دفعہ ذکر کریں گے ملاؤں کا، یعنی وہ جو ملاں وہ بیعت کر چکے، جنہوں نے بیعت کی، جو نہ تیری سرکار میں پہنچے تو نہ یہ شیعہ رہے، نہ سنی رہے، نہ وہابی رہے، نہ اہل حدیث رہے، نہ یہ سلفی رہے، نہ زیدی رہے، کچھ بھی نہیں رہے، بس ایک ہی جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے یہ بالکل جو ہے وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تعریفیں کرتے رہے۔ موفساں جو ہے نا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو کبھی آپ لازمی پڑھیں۔ یہ بہت بڑے جو ہے نا وہ فرانس کے یہ افسانہ نگار تھے موفساں، ان کو اگر آپ نے نہیں پڑھا، آج ایک چھوٹا سا افسانہ آپ کے سامنے رکھنا ہے موفساں کا، اور وہ جو کنونشن سینٹر میں علماء تھے ان کی نظر کرنا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ فرمانا ہے، اور آپ نے اس کو کو ریلیٹ کرنا ہے، یا آپ نے اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ جرمنی نے، ہٹلر کا دور تھا، جب فرانس پر قبضہ کیا تو افراتفری میں لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایک بگی بہت بڑی میں چند پادری، طاہر اشرفی ہو گیا اور مفتی منیب ہو گیا، طارق مسعود ہو گیا، ابتسام الہی ظہیر ہو گیا، یہ چند پادری، ان کی بیویاں اور ایک طوائف تھی جو ان سب کے لیے اجنبی تھی کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ آخری سرحد پر گارڈ نے روک لیا اور کہا جو ملک پر جان دینے کی بجائے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ گارڈز نے ان کو جو ہے وہ روک لیا، اور ساتھ ہی سڑک کی دوسری طرف بکھری ہوئی لاتعداد لاشوں کی طرف اشارہ کیا گارڈ نے کہ یہ دیکھیں انہوں نے ملک کے لیے جانیں دیں۔ پادریوں نے فوراً بریف کیس کھولے اور نوٹوں کی گڈیاں اور بیویوں نے زیور اتار کر گارڈ کو پیش کر دیے، مگر گارڈ نے کہا ان میں سے کوئی عورت کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ کمرے میں آ جائے تو اجازت مل سکتی ہے۔ طوائف نے پوچھا اس کی کیا ضمانت ہے کہ واپس آ کر تم ہم سب کو گولی نہ مارو گے؟ گارڈ نے بندوق تان لی۔ طوائف نے پادریوں اور بیویوں کے چہروں پر موت کا پسینہ دیکھا تو بگی سے اتری اور گارڈ سے کہا یہ سب
मियाँ बीवी नेक, मुत्तकी और मासूम लोग हैं। ये हर वक्त दीन की खिदमत करते हैं, लोगों को ये नसीहतें करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, लोगों को जन्नत और जहन्नुम के बारे में ये अशरफी लोग बताते हैं। मेरा कोई नहीं, तुम इन्हें जाने दो, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। गार्ड ने इशारा किया, बैरियर उठा। मौलवियों ने, पादरियों ने, अशरफियों ने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और बग्गी धूल में डूबती उभरती फासलों के उस पार तहलील हो गई। तवाइफ मुड़ी, फ्रांस की मिट्टी को चूमा और उस कमरे की तरफ गार्ड के साथ चल पड़ी। ये है ताहिर अशरफी एंड कंपनी और फ्रांस की एक तवाइफ, और ये अफसाना है। जी मैंने आपको बताया ये मूबसां का, ये फ्रांस के एक जो है वो अफसाना निगार हैं। आज जो आपको ख़ास चीज़ जो है वो दिखानी है, वो आपको दिखानी है इमरान खान का आबाई घर, जो कि मियांवाली में मौजूद है, लेकिन चूँकि उस पर कॉपीराइट्स का जो है वो ख़तरा है, लेकिन वो घर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। उस घर का आपने मुकाबला करना है जाती उमरा से, उस घर का आपने मुकाबला करना है बिलावल हाउस से, उस घर का आपने मुकाबला करना है इन नौ दौलतियों के घरों से। आप इस्लामाबाद में जाकर घर देखें, आप बहरिया टाउन में जाकर घर देखें, आप इसमें DHA में जाकर घर देखें, आपके होश ठिकाने न रहें। लेकिन ये घर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह। जो पहला कमेंट होगा वो मेरा होगा और वहाँ मैं इसको पिन करूँगा, समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में पहला जो कमेंट होगा वो मेरा होगा, वहाँ पे ये लिंक पिन होगा और आपने लाजमी देखना है, न सिर्फ देखना है बल्कि लोगों को दिखाना है कि ये शख्स कैसा है, इसका ख़ानदान कैसा था, इसकी माँ का आपने किचन देखना है। इमरान खान जिस पींग पर झूला लेते रहे, वो पींग अभी भी मौजूद है, वो आपने देखनी है और दिखाना भी है लोगों को। उस लिंक को आप खोलेंगे। ये किया है बजाश न्यादी, ये मियांवाली के हैं, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं लाहौर में। अभी इन्होंने इमरान के नाम पे इलेक्शन भी लड़ा था NA 129 का, लेकिन PTI तो बाइकआउट पे थी। बहरहाल ये घर आपने लाजमी देखना है, स्पेशल आपके लिए जो है ना निकाला है कि आप इमरान खान का घर देखें। पहला कमेंट होगा, वहाँ पे ये लिंक पिन है, उस लिंक को आप खोलेंगे, आपको इमरान खान का जो है वो घर वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद हमने बात करनी है कि जब आर्मी चीफ ने मोहसिन पाकिस्तान को जलील किया, ये आपके सामने एक स्टोरी रखनी है कि हर जो मोहसिन है जिसने इस कौम पर एहसान किया, जिसने इस मुल्क पर एहसान किया, उसके साथ हमने क्या किया और ख़ासकर उसके साथ हमारे जर्नैलों ने क्या किया, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। जावेद चौधरी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम से आखिरी मुलाकात में पूछा था, मुशर्रफ ने आपके साथ जो कुछ किया, क्या आपको इस पर अफसोस है? मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर AK खान ने जवाब दिया था, मुझे शुरू में बहुत अफसोस हुआ था, मैं हफ्तों डिप्रेशन में रहा, मुझे अपनी हालत पर रोना भी आ जाता था, मैं अल्लाह ताला से गिला करता था, या बारी ताला मैंने इस कौम पर एहसान किया था मगर उसने मेरे साथ क्या किया, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी, मेरे साथ मेरी कौम ने क्या किया, मेरे साथ मेरे लोगों ने क्या किया। लेकिन फिर एक दिन मैं अपनी किताबों की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, मुझे उसमें से अपने एक जर्मन उस्ताद की तस्वीर मिली और मुझे याद आ गया, मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो उसने मुझे रोक कर कहा था, तुम पाकिस्तान न जाओ, वहाँ तुम्हारी कदर नहीं होगी, तुम वहाँ कुछ नहीं कर सकोगे और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें खौफनाक मिसाल बना दिया जाएगा। जर्मन उस्ताद कह रहा है।
मगरबी ताकतें तुम्हारा पीछा करेंगी, तुमको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। अगर तुम उनसे बच गए तो फिर तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। मैंने उससे वजह पूछी तो उस्ताद ने जवाब दिया, इज़राइल किसी इस्लामी मुल्क में किसी जोहरी साइंसदान को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का हाल देखा है ना, चुन चुन के जो साइंसदान थे वो इज़राइल ने मारे, चुन चुन के, और उनके चोटी के जो है ना वो साइंसदान। तो यहाँ भी उस्ताद कह रहा है कि इज़राइल जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ये उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाएगा, और अगर ये उसमें कामयाब न हुआ तो ये उन्हें आलमी सतह पर जलील करेगा। किसी इस्लामी मुल्क के पास एटम बम इज़राइल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुम्हारा भी पीछा करेगा, तुम्हें काम नहीं करने देगा, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात सिफर हैं। और अगर तुम कामयाब हो गए तो ये न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर देगा और तुम्हें अपने हमवतनों की नज़रों में जलील करवा देगा, ताकि तुम जैसा कोई दूसरा आगे न बढ़ सके। मैंने उस वक्त अपने उस्ताद से इत्तफाक नहीं किया था, लेकिन उसकी पेशगोई सच साबित हुई। मुझ पर सच साबित हुई, और जो है ना वो उसके बाद सच साबित हुई। मुझ पर दर्जनों अटैक्स हुए, कोहूटा प्लांट भी तबाह करने की कोशिशें की गईं, लेकिन अल्लाह ताला को पाकिस्तान की इज़्ज़त अजीज़ थी, चुनाचे इज़राइल की कोई कोशिश कामयाब न हो सकी। ये लोग बड़े कीना परवर हैं, ये हार नहीं मानते, लिहाजा उन्होंने मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जलील करा दिया। इमरान खान देखें, अब माने या न माने, इमरान खान की जो कैद है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का नेक्सस है, उसका हिस्सा है। क्योंकि ये जो हमारे जर्नैल हैं 1947 से लेकर आज तक इनका रिकॉर्ड है कि ये अमेरिका को ना नहीं करते। अमेरिका को ना एक की थी भुट्टो ने इसी एटमी प्रोग्राम पे, और हेनरी किसिंजर ने कहा था हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। निशान इबरत बना, हालांकि भुट्टो में करोड़ खामियां थीं। फिर दूसरी ना की इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कहा कि हम कोई गुलाम हैं। इमरान खान ने जलसे में कहा तुम होते कौन हो हमें माफ़ करने वाले, ये इमरान ने कहा था। अब आपके सामने है, इमरान खान की सज़ा के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू है, इमरान खान की सज़ा के पीछे अमेरिका है, इमरान खान की सज़ा के पीछे यूरोपीय यूनियन है। इमरान कहते थे कि खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी, इमरान खान कहते थे खुद इन्हिसारी, इमरान खान कहते थे कि IMF के पास नहीं जाना। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो बकौल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल कि हमने इतनी बारूदी सुरंगें बिछा दी थी कि इमरान खान को IMF के पास जाना पड़ा, और उन्हें अपने 3.5 साल के इक़्तिदार में बार बार यही ताना सुनना पड़ा कि वो IMF के पास गए। लेकिन अभी आपके सामने हो रहा है सारा कुछ। AK खान की स्टोरी क्या बता रही है कि वो तुम्हें जलील करवाएंगे ताकि कोई दोबारा न उठ सके। जब सुहेल वड़ाइच ने AK खान से पूछा कि आपको कोई जो है वो पछतावा है, तो AK खान ने कहा हाँ, इस कौम की खिदमत करके मुझे पछतावा है, मैं अब पछता रहा हूँ। सुहेल वड़ाइच इंटरव्यू करने गए तो कोसार मार्केट में किसी होटल ने इजाज़त नहीं दी उनको बैठने की, न AK खान को न सुहेल वड़ाइच को, कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। फिर एक फुटपाथ पे बैठ के AK खान ने इंटरव्यू दिया, वो यूट्यूब पे मौजूद है, एक दिन जियो के साथ, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल लिहाजा उन्होंने मुझे जनरल मुशर्रफ से जलील करा दिया, मगर ये उसके बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त आज तक बरकरार है, इसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। हम AK खान को दिलो जान से सलाम पेश करते हैं। हम AK खान को पूरी यूट्यूब फैमिली
ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جو ہے وہ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی قبر کو وسیع کرے۔ آپ نے اے کے خان کا انجام بھی دیکھ لیا، آپ نے اے کے خان کا جنازہ بھی دیکھ لیا، اور آپ نے پھر پرویز مشرف کو بھی دیکھ لیا۔ پرویز مشرف کو لوگوں کو نہیں دکھایا گیا، کہاں پہ دفن کیا گیا چھپ کے، وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ آرمی چیف نے محسن پاکستان کے ساتھ کیا۔ آخر پہ ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے جنرل عاصم منیر کا۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کا کیوں شکریہ ادا کرنا ہے؟ ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے 8 فروری کو بڑی دانائی کا اور بڑی حکمت کا ثبوت دیا۔ وہ بڑے سیانے ثابت ہوئے، وہ جرنیلوں سے 1000 گنا زیادہ سیانے ثابت ہوئے۔ قوم جانتی تھی کہ کٹے جو ہے یا سنڈا وہ دودھ نہیں دے سکتا، وہ ان کو آزما چکے تھے، وہ نون لیگ کو آزما چکے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو آزما چکے تھے، اور 3.5 سال انہوں نے عمران خان کا ذائقہ بھی چکھا تھا۔ ان کی مرضی تھی کہ عمران خان ہم پہ حکمرانی کرے، ان کی مرضی تھی کہ عمران خان ہمارا وزیر اعظم بنے۔ پھر کیا کیا گیا؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا گیا۔ اب جو آپ کے سامنے صورتحال رکھنے جا رہا ہوں یہ اس ہفتے کی صورتحال ہے، اور اس میں کوئی بھی بندہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے جو یہ اعداد و شمار پیش کر رہا ہے۔ اس ہائبرڈ نظام نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے، ملک کی کیا حالت کر دی ہے، تو اس کے لیے شکریہ بنتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ لیکن آپ کو یاد کرا دوں، خبریں سامنے رکھنے سے پہلے، کہ جو پہلا کومنٹ ہوگا اس میں عمران خان کا گھر جو ہے وہ پن ہوگا، وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ خبر یہ ہے شکریہ کے لیے حفیظ پاشا، یہ سابق وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال گندم کے کسانوں کو 800 سے 900 ارب کا نقصان ہوا ہے، 800 سے 900 ارب کا، اور یہ پالیسی کس کی تھی؟ مکھیہ منتری کی۔ اب تو IMF نے شرط لگا دی ہے کہ آپ گندم کی خریداری نہیں کریں گے، 800 سے 900 ارب۔ پھر انہوں نے جو خطرناک بات بتائی ہے وہ یہ کہ اس دفعہ بہت کم کسانوں نے گندم بیجی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے گندم بیج دی ہے۔ ان کی ضرورت 20 بوریاں تو 20 بوریاں، 10 بوریاں تو 10 بوریاں، انہوں نے ملک کے لیے گندم نہیں بیجی، انہوں نے اپنے لیے بیجی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ چلے گا مارچ اور اپریل میں جا کر کہ آٹا اور گندم اگر آپ کو ملتی ہے، پہلی بات ہے ملتی ہے، حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں ملتی ہے تو کتنے کی ملتی ہے؟ تو اب سارے شکریہ لکھ دیں کومنٹ میں، لازمی آج سب نے شکریہ لکھنا ہے، شکریہ عاصم منیر۔ اس کے بعد حفیظ پاشا کیا کہتے ہیں؟ حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے یہ ہر سال یہ کھاد پر اور دوائیوں پر جو زرعی ادویات ہوتی ہیں 15 ارب ڈالر کی سبسڈی دیتا ہے انڈیا، 15 ارب ڈالر کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کھاد کی بوری کتنے کی ہے؟ 50 کلو والی کھاد کی بوری کتنے کی ہے؟ 270 روپے کی، انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس 12,000 کی ہے، 12,500 کی۔ اب آپ پوچھیں گے 12,500 کی کیوں ہے؟ کیونکہ 50% سے زیادہ جو کھاد کا کاروبار ہے وہ بھائی لوگوں کا ہے، فوجی فرٹیلائزر، یہ تقریباً تمام کھادوں کی فیکٹریاں خرید چکے ہیں۔ اور جب یہ مارکیٹ میں ہوں تو پھر دوسرے بزنس مین کیا کریں گے؟ دوسرے کاروباری کیا کریں گے؟ یعنی آپ ایک طرف آپ بزنس کر رہے ہوں، دوسری طرف ایلون مسک بزنس کر رہا ہو، تو کس کا بزنس چلے گا؟ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، یہ دوائیاں بھی بنا رہے ہیں اور یہ کھاد بھی بنا رہے ہیں، اور اب ان پہ ٹیکس بھی لگ گیا ہے۔ تو بہرحال شکریہ جنرل عاصم منیر، یہ میں نے ادا کرنا تھا اپنے ذمہ داروں کی جانب سے۔ آگے آئیں، لاہور چیمبر آف کامرس یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال میں جو روز کی لوٹ مار ہے نا، روز کی لوٹ مار، اسد طور نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے جس طرح تاتاری، چنگیز خان، نویان یہ لوگ کسی ملک پہ حملہ کرتے تھے اور لوٹتے تھے، اس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کہتے ہیں کہ ایک دن میں
ایک دن میں پاکستان میں 7 ارب اور 20 کروڑ کی رشوت دی جاتی ہے. 7 ارب 20 کروڑ کی روزانہ. اب میرے جو لوگ میتھس پڑھے ہوئے ہیں محترم، وہ مہینے سے ضرب دے لیں، مہینے سے. اچھا آپ اس کو چھوڑیں نا، آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ چلے جائیں، آپ ان کو چھوڑیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ نے کیا کہا ہے؟ 5300 ارب یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. صدر کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر کہہ رہے ہیں 7 ارب 20 کروڑ روزانہ. بات وہیں پہ آ گئی. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے جو ٹیکسز ہیں، جو مہنگائی ہے، فی گھر جو لوٹا گیا ہے، فی گھر وہ 2,70,000 روپے فی گھر لوٹا گیا ہے. یعنی 2,70,000 روپیہ آپ سے اضافی نکلوائے گئے ہیں. گیس میں، بجلی میں، پیٹرول میں، ڈیزل میں، ان میں اضافی نکلوائے گئے ہیں. 2,70,000 فی گھر. اور کتنے کا دھندا ہو رہا ہے؟ 7 ارب اور 20 کروڑ کا روزانہ. یہ اڑان پکڑ چکا ہے پاکستان. شکریہ جنرل عاصم منیر. اگلی خبر سنیں. شہباز رانا، اگر کوئی معیشت پہ اتھارٹی ہے پاکستان میں تو وہ شہباز رانا ہے. ایک موبائل آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا اپنے بھائی کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو کہ آپ کے لیے موبائل لے کر آئے. میں بھی کہہ دیتا ہوں، میں نے تو خیر کبھی نہیں کہا، بہرحال ہم کہہ دیتے ہیں کوئی رشتہ دار. ایک موبائل جو باہر سے آتا ہے، ذرا سنیں، اس پہ ہے جی 16,000 اس پہ لیوی ہے. ایک موبائل سیٹ کی بات ہو رہی ہے. 22,000 روپیہ اس پہ ریگولیرٹی ڈیوٹی ہے. 11,000 روپیہ اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. 25% اس پہ سیلز ٹیکس ہے. اور ایک آئی فون پہ جو حکومت لے رہی ہے، ایک آئی فون پہ وہ 1,93,000 روپیہ لے رہی ہے. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. چیئرز. ایک موبائل پہ 1,93,000 حکومت لے رہی ہے. یہ مجھے بچے کہتے ہیں یہ جو میرے پاس موبائل ہے نا، یہ 36,000 روپے کا ہے. 36,000 روپے کا سیمسنگ کا، جسے میں روزی روٹی کرتا ہوں اپنی، اتنے عرصے سے کر رہا ہوں. آئی فون کہاں سے لوں میں؟ آئی فون کہاں سے لوں؟ ایک اور بات سنیں، اگر اب نان پی ٹی اے آپ کے پاس آئی فون ہو نا، نان پی ٹی اے یعنی آپ اس میں سم نہ ڈالیں، صرف یہ میرے والا کام کریں، وہ سستا پڑتا ہے. امیر عباس کو آپ جانتے ہیں؟ امیر عباس کتنا بڑا صحافی ہے، کوئی 20 سال سے اینکر رہا ہے، آج کل نوکری نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس 2 آئی فون ہیں جس سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، دونوں میں سم نہیں ہے، دونوں میں. اچھا شرمیلا فاروقی یہ MNA ہے، اور آپ شرمیلا فاروقی کیا چیز ہوں گی، دیکھنے میں بھی اچھی ہیں اور کیا چیز ہوں گی یہ. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ہے جی 3 لاکھ کا آئی فون، 3 لاکھ کا. اب میں اس میں سم نہیں ڈالتی، میں جو ہی سم ڈالوں گی 1,93,000 روپے دینا ہے. یار امیجن تو کریں، سوچیں تو صحیح. آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر وہ موبائل لیتا ہے اپنے پیسوں سے، آئی فون ہی لیتا ہے. یہ کوئی لگژری تو نہیں ہے نا، یہ تو ضرورت ہے. یہ کوئی اب لگژری ہے؟ یہ تو ضرورت ہے، یہ لگژری آئٹم ہے. وہ فون لیتا ہے اپنے پیسوں سے آپ کے لیے گفٹ. 1,93,000 روپے اس نے پے کرنا ہے، ورنہ پھر آپ سم نہ ڈالیں. اگر سم نہ ڈالیں تو موبائل کا ہر کوئی یوٹیوب پہ تو کام نہیں کرتا کہ ویڈیو بنائے. 1,93,000 روپیہ. شکریہ جنرل عاصم منیر. 4 ٹیکس، یعنی میں نے آپ کو بتایا 16,000 لیوی، 22,000 ریگولیرٹی، 11,000 ود ہولڈنگ، 25% سیل ٹیکس. اور امیر عباس اور شرمیلا فاروقی کا بھی آپ کو بتایا. اور مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہر دفعہ کہ جی لوں گا، کہاں سے لوں گا رزلٹ اچھا آئے گا، اس کا اپنا رزلٹ ظاہر ہے آئے گا، لیکن نہیں، کہاں سے لوں. شکریہ عاصم منیر. اگلی بات سنیں.
جنوبی پنجاب کی فلور ملز نے اخبار میں اپیل کی ہے، اخبار میں مکھیہ منتری کو، کہ ہماری جو فلورز ملز ہیں یہ سکریپ بن رہی ہیں، گندم نہیں۔ پہلے پاسکو خریدتا تھا، فلور ملوں کا کوٹا ہوتا تھا، ان کو کوٹا ملتا تھا، وہ آٹا، میدا، سوجی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سکریپ بن رہی ہیں ہماری ملیں، ان کو سکریپ ہونے سے بچائیں۔ ختم جنوبی پنجاب کی۔ شکریہ عاصم منیر۔ ایپٹما، آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن جو ہے، 100 ملیں بند، انہوں نے اپیل کی ہے کہ ٹیکسٹائل گئی۔ یہ وہ ٹیکسٹائل ہے جو عمران کے دور میں جو بند پڑی تھی، بند، انہوں نے تیل شیل دے کے چلا دی، مزدور نہیں ملتا تھا ہنرمند عمران کے دور میں۔ اللہ کو حاضر نادر جان کے کہہ رہا ہوں کہ فیصل آباد کے بندے سے پوچھا کہ حکومت ٹی وی پہ کہہ رہی ہے کہ مزدور نہیں مل رہے، یہ بات سچ ہے؟ فیصل آباد کے بندے نے کہا سچ ہے، مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل والوں کو۔ 24 آور چکے چل رہے ہیں، 24 آور، کیونکہ رعایت بھی دے دی، گیس میں، بجلی میں رعایت دے دی، ٹیکسز گھٹا دیے، چل پڑا پہیا۔ فیصل آباد کے بندے نے اعتراف کیا کہ مزدور نہیں مل رہے، اب وہ انہوں اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں۔ شکریہ جنرل عاصم منیر۔ ایک اور لطیفہ سنیں، 2024 میں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہمیں کیا پتہ، ہم کوئی قوم تھوڑے ہی ہیں، یا یہ کوئی ملک تھوڑے ہی ہے، یا ہمارا پاکستان کے ساتھ کیا، یعنی حالانکہ ہم مالک ہیں، لیکن 2024 میں فی لیٹر 8 روپے لیوی لگائی گئی پیٹرول اور ڈیزل پہ۔ 8 روپے کیوں لگائی گئی؟ بلوچستان میں سڑکیں بنانی ہیں۔ 2024 میں کتنا پیٹرول بکا ہوگا، اس کو 8 سے ضرب دیں، کتنا ڈیزل بکا ہوگا، اس کو 8، کوئی سڑک ہی کون نہیں۔ کون سا بلوچستان؟ 17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے پینے کا، پانی نہیں، ضروری ہے کہ سڑکیں ضروری ہیں، کوئی سڑک نہیں، سڑک ہے ہی کون۔ پوچھا انہوں نے کہا ہمیں ایسا مذاق کی تھا کہہ رہی ہیں سڑکیں بڑھاونیاں۔ 2024 میں 8 روپے فی لیٹر، بلوچستان میں سڑکیں بنانی ہیں۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ شکریہ جنرل عاصم منیر۔ اب کل پرسوں میں نے بتایا تھا 5 روپے فی لیٹر، 5 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہ لیوی، 96 روپے سے فی لیٹر ٹیکس بڑھ کے ہو گیا ہے 101 روپیہ۔ اب کیا کہا گیا ہے؟ گیس کا قرضہ اتارنا ہے، گیس کا جو خود پھونک گئے ہیں فری والی، 5 روپے فی لیٹر لیوی، گیس کا قرضہ اتارنا ہے۔ گیس کی سنیں، ثناء اللہ خان ایک اور بہت بڑے صحافی معیشت کے، یہ 2 نام گوگل کر لیں، ایک شہباز رانا کا اور ایک ثناء اللہ خان کا، یہ کہتے ہیں کہ نگران دور سے لے کر آج تک نگران دور سے لے کر 1200% گیس میں اضافہ ہوا ہے، 1200% بلوں میں۔ وہ لٹی جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے اس قوم کا، ان پھدوؤں کا، انہیں پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی باہر نکلنے والا نہیں۔ علماء جس طرح بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ علماء تو صدقوں پہ پلتے ہیں، کوئی بکرے دے گیا، پھر یہ قوم ایسی ہے فضول جگہ پہ صدقے دینا، کسی ننگے کو نہیں ڈھانپیں گے، کسی کو جرسی لے کے نہیں دیں گے، کسی غریب کے گھر میں جو ہے نا وہ آٹے کا توڑا نہیں لے کے دیں گے، انہی کو دیں گے۔ مسجدوں میں بھی نہ دیا کریں مسجدوں میں۔ قالینیں کیا ضرورت ہے قالینیں بچھانے کی مسجدوں میں؟ کیا ضرورت ہے اے سی لگانے کی مسجدوں میں؟ کیوں دیتے ہیں مسجدوں میں چندہ؟ نہ دیا کریں۔ یہ کوئی بندہ مل جائے نا اس کو جرسی لے دیں، کسی کو کوٹ لے دیں، کسی کو رضائی لے دیں اس موسم میں، کسی کو جوتے لے دیں، وہ 1000 گنا مسجد سے بہتر ہے۔ 1200% گیس کی، اپنے بل دیکھ لیں، 250 روپیہ آتا تھا، 150 روپیہ آتا تھا، اب کتنا آتا ہے؟ ایک بار پھر یاد کرا دوں،
پہلا کومنٹ خان صاحب کا گھر لازمی دیکھ رہے ہیں آپ، انجوائے کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔